ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جو صحابہ کرام میں سب سے زیادہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشادات جن سے نقل کیے جاتے ہیں، سب سے زیادہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے جن سے زیادہ نقل کیے جاتے ہیں، اتنی سمجھدار اور دانا افراد میں سے ہیں۔ اس کے باوجود حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرا ہاتھ پکڑا جناب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ہاتھ پکڑنے کے بعد مجھے 5 باتیں سکھائیں۔ ان 5 باتوں میں سب سے پہلی بات، ابو ہریرہ اتق المحارم تکن اعبد الناس، ابو ہریرہ حرام کاموں سے بچو، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے، سب سے بڑے عبادت گزار بنو گے، لیکن حرام کاموں سے بچنا ہے۔ اب حرام کاموں کی بڑی تفصیل ہے، مختصراً چند ایک گزارشات عرض کرتا ہوں۔ اللہ نے قرآن میں اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ارشادات میں جن کاموں کے کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، جن کاموں کے کرنے کے آرڈرز ہمیں ملے ہیں اللہ کی طرف سے، جناب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، ان کاموں کو کرنا عبادت ہے، اور ان کاموں کو نہ کرنا انسان حرام کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ مثلاً ایمان کے بعد سب سے بنیادی حکم ہے نماز قائم کرو، اقام الصلاۃ، نماز کی پابندی کرو، اور قرآن میں جا بجا اللہ نے نماز کی پابندی سے متعلق تلقین فرمائی ہے، جا بجا تاکید فرمائی ہے کہ نماز کی پابندی کی جائے۔ اب ایک بندہ نماز کی پابندی کر رہا ہے، یہ اللہ کی عبادت کے اندر مصروف ہے، لیکن ایک بندہ نماز کا وقت آ گیا، اذان بھی سن لی، وضو بھی بنا سکتا ہے، کوئی اس کے پاس عذر نہیں ہے، نہ یہ بیمار ہے، نہ یہ اس طرح کی کسی مجبوری میں ہے کہ یہ نماز اس وقت نہیں پڑھ سکتا ہے، اس کے باوجود یہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تکن اتق المحارم، اگر یہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو یہ حرام کاری کے اندر مبتلا ہے، یہ حرام کام اس وقت کر رہا ہے۔ اب جب حرام کام کر رہا ہے، نماز چھوڑ رہا ہے، یہ ہرگز عبادت گزار نہیں ہو سکتا ہے، لوگوں میں عبادت گزار یہ شمار نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ جب اللہ کا حکم اس کو ملا، اللہ کے حکم کا وقت اس کے سامنے آیا، اس نے اپنے رب کے حکم کو ٹھکرا دیا، یہ ہرگز عبادت گزار نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک طرف نماز پڑھنے کا حکم، بندہ عبادت گزار شمار ہوگا، اور ایک طرف نماز چھوڑ کر حرام کام کرنے والا شمار ہوگا۔ جب ایک نماز چھوڑ دے گا تو یہ حرام کام کرنے والوں میں شمار ہوگا، جب یہ حرام کام کرنے والوں میں شمار ہوگا تو یہ عبادت گزار نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے حکم دیا اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ ابو ہریرہ، اور صرف حضرت ابو ہریرہ اس وقت الفاظ کے مخاطب ضرور ہیں، لیکن پوری امت کو یہ حکم ہے اتق المحارم۔ میرے کلمہ پڑھنے والوں، چاہے تم جس زمین کے جس حصے سے بھی تعلق رکھ رہے ہوں، تم چھترگل بابا ریشی سے تعلق رکھتے ہوں، تمہیں بھی یہی حکم ہے، تمہارے متعلق بھی یہی آرڈر ہے کہ نماز کی پابندی کرو، حرام سے بچو، تکن اعبد الناس، لوگوں میں بہت بڑے عبادت گزار بن جاؤ۔